ایک دفعہ کا ذکر ہے، چین کے دور دراز دیہات میں 5 چینی بھائی سمندر کے کنارے چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے، جو سب ہم شکل تھے اور بالکل ایک جیسے دکھتے تھے۔ ان سب چینی بھائیوں میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں جو کسی اور میں نہیں تھیں۔ پہلا چینی بھائی پورے سمندر کو نگل سکتا تھا، دوسرے چینی بھائی کی گردن لوہے کی تھی، تیسرے چینی بھائی اپنی ٹانگیں بہت دور تک پھیلا سکتا تھا، چوتھے چینی بھائی کو آگ نہیں جلا سکتی تھی اور پانچواں چینی بھائی اپنا سانس بہت دیر تک روک سکتا تھا۔ ہر صبح پہلا چینی بھائی سمندر پر مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا اور شام تک جتنی مچھلیاں پکڑتا ان کو بازار میں جا کر بڑی اچھی قیمت پر بیچ دیتا تھا۔ ایک دن سمندر پر پہلا چینی بھائی جو تھا وہ جا رہا تھا تو پڑوسیوں کا ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے بہت منع کیا لیکن لڑکا باز نہیں آیا۔ دونوں جب سمندر پر پہنچے تو پہلے چینی بھائی نے ایک ہی سانس میں تمام سمندر کا پانی نگل لیا۔ سمندر خالی ہو گیا تو اس میں موجود تمام چیزیں واضح ہو گئیں۔ سمندر بے شمار قیمتی خزانوں سے بھرا پڑا تھا۔ لڑکا یہ سب دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور دوڑا خزانہ سمیٹنے کے لیے۔ پہلے چینی بھائی نے تو صرف اتنی مچھلیاں پکڑیں جتنی وہ روز پکڑتا تھا۔ اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ سمندر کا پانی واپس سمندر میں ڈال دے۔ اس نے لڑکے کو آواز دی لیکن لڑکا کبھی ایک چیز اٹھاتا تو کبھی دوسری کی جانب لپکتا۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ادھر پہلا چینی بھائی اپنے منہ میں اتنا پانی اٹھائے اٹھائے تھک گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا لڑکے، پہلے چینی بھائی نے کہا، اب واپس آ جاؤ۔ اس نے پھر لڑکے کو آواز دی لیکن اس نے چینی بھائی کی ایک نہ سنی اور انتظار کر کے چینی بھائی جب بے حال ہو گیا اور اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے وہ پانی سمندر میں اگل دیا۔ اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی پانی میں غرق ہو گیا۔ پہلا چینی بھائی جب اکیلا گاؤں واپس آیا تو گاؤں والوں نے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا جو اس کے ساتھ سمندر پہ مچھلیاں پکڑنے گیا تھا، لیکن پہلے چینی بھائی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ گاؤں والے سب سمجھ گئے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا اور انہوں نے عدلیہ میں جا کر اس کی شکایت کر دی۔ سپاہی پہلے چینی بھائی کو پکڑ کر عدالت میں لے گئے اور لڑکے کے قتل کے جرم میں اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اور پہلا چینی بھائی جج سے بولا، حضور والا، کیا میں آخری بار اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں؟ پہلے چینی بھائی نے جج سے پوچھا تو جج نے جواب دیا کہ تمہیں یہ رعایت دی جا سکتی ہے۔ پہلا چینی بھائی خوشی خوشی اپنے گھر اور اپنی ماں سے ملا، لیکن وہ واپس نہیں آیا، یعنی پہلا چینی بھائی واپس نہیں آیا بلکہ اس کی جگہ دوسرا چینی بھائی جیل پہنچ گیا جس کی گردن لوہے کی تھی۔ کیونکہ وہ تینوں بھائی ہم شکل ہیں اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہی آیا ہے جب اس کا دوسرا بھائی آیا ہے۔ چوک پر تمام لوگ اکٹھے تھے اور جلاد ہاتھ میں تلوار لیے مجرم کی گردن اتارنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ سپاہی مجرم کو پکڑ کر لائے اور اس کی گردن شکنجے پر رکھ دی گئی۔ جلاد آگے بڑھا اور پوری قوت سے مجرم کی گردن پر تلوار ماری، لیکن دوسرا چینی بھائی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چونکہ اس کی گردن لوہے کی تھی اس لیے تلوار نے اس پر کچھ اثر نہیں کیا۔
یہ دیکھ کر گاؤں کا ہر شخص سخت ناراض ہوا اور اس کو مارنے کے لیے کچھ اور طریقہ سوچا جانے لگا۔ پھر جج نے فیصلہ کیا کہ اس کو سمندر میں ڈبو کر مارا جائے۔ اگلی صبح سزا سے پہلے دوسرا چینی بھائی جج کے پاس گیا اور بولا، جناب والا، کیا سزا سے پہلے میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، یہ ایک رائے تمہیں دی جا سکتی ہے، اس جج نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ وہ اجازت ملتے ہی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا، لیکن اگلے دن وہ وہاں نہیں آیا بلکہ اس کی جگہ تیسرا چینی بھائی جیل واپس آیا، جس کی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھیں۔ اس کی سزا کی تیاری ہونے لگی۔ سارا گاؤں سمندر کے کنارے جمع ہو چکا تھا۔ سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر سمندر کے درمیان میں پہنچ گئے، جہاں پانی گہرا تھا، اور تیسرے چینی بھائی کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ تیسرا چینی بھائی جب سمندر میں گرا تو اس کی ٹانگیں لمبی ہونے لگیں، لمبی اور بہت زیادہ لمبی ہو گئیں کہ سمندر کی تہہ سے جا لگیں اور وہ ڈوبنے سے بچ گیا۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر سپاہی اور تمام گاؤں والے آگ بگولا ہو گئے۔ اس بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجرم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اگلی صبح وہ جج کے پاس گیا، یعنی تیسرا چینی بھائی جو تھا، اور بولا، حضور والا، میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، تمہیں یہ رائے دی جا سکتی ہے۔ جج نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑا، لیکن ماں سے مل کر وہ واپس نہیں آیا بلکہ اس کی جگہ چوتھا چینی بھائی واپس آیا۔ گاؤں والے چوک پر جمع ہو گئے اور سپاہی نے آگ کا ایک بہت بڑا لاؤ دکھایا جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ پھر چوتھے چینی بھائی کو اس آگ میں دھکیل دیا گیا کہ اتنا سکون مل رہا ہے۔ چوتھا چینی بھائی مسکراتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کو آگ نہیں جلا سکتی تھی۔ آگ اور تیز کر دو، لوگوں نے چلا چلا کر سپاہیوں کو کہا، اور انہوں نے آگ اور زیادہ تیز کر دی، اور چوتھا چینی بھائی یہ بولتا رہا، اوہ، بڑا مزہ آ رہا ہے، اور خوشی سے بولے جا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر سیخ پا ہو گئے، سخت ناراض ہوئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو بدبودار جگہ پر بند کر دیا جائے تاکہ دم گھٹنے سے مر جائے۔ اگلی صبح چوتھا چینی بھائی جج کے پاس آیا۔ حضور والا، کیا ایک آخری بار میں اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں؟ ہاں، تمہیں یہ رائے دی جا سکتی ہے۔ جج اس بار غصے سے بولا۔ اجازت ملتے ہی چوتھا چینی بھائی دوڑا اپنے گھر گیا، لیکن وہاں اپنی ماں سے مل کر وہ واپس نہیں آیا بلکہ اس کی جگہ اس کا پانچواں چینی بھائی واپس آیا۔ سارا گاؤں چوک پر اکٹھا ہو چکا تھا۔ ایک کوٹھری میں بے شمار بدبودار اور زہریلی جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے جلائی گئیں، اور پانچویں چینی بھائی کو اس کوٹھری میں پھینک کر تالا لگا دیا گیا۔ ساری رات تجسس میں گاؤں والے کوٹھری کے باہر بیٹھے رہے۔ صبح کو جب سپاہیوں نے اس کی لاش نکالنے کے لیے دروازہ کھولا تو پانچواں چینی بھائی مسکراتا ہوا
باہر نکلا کیونکہ وہ بہت دیر تک اپنی سانس روک سکتا تھا، اس لیے بدبو سے نہیں مرا۔ لوگ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ جج آگے بڑھا اور بولا، ہم نے تمہیں ہر ممکن طریقے سے مارنے کی کوشش کی لیکن تم ہر بار بچ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بے گناہ ہو، لہٰذا تمہیں اس جرم سے باعزت بری یا رہا کیا جاتا ہے۔ اب تم آزاد ہو۔ تمام گاؤں والوں نے بھی جج کی اس بات سے اتفاق کیا اور اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑا جہاں اس کی ماں اور اس کے چاروں چینی بھائی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے باقی کی زندگی ہنسی خوشی گزار دی۔